سے پیار کیا، پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا، عظمتیں مل گئی، بلندیاں مل گئی، شان مل گئی۔ رب العالمین کا قرآن والوں سے یہ وعدہ ہے، فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اور دنیا میں رہنے والوں اور قرآن کریم سے محبت کرنے والوں، اپنی اولاد کو قرآن کریم کے لیے وقف کرنے والوں، اور دن رات تمہارے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور دنیا والوں یہ نہ سمجھو کہ تمہاری وجہ سے دنیا آباد ہے، مارکیٹوں کی وجہ سے دنیا آباد نہیں، بازاروں کی وجہ سے دنیا آباد نہیں، تھانہ کچہریوں کی وجہ سے دنیا آباد نہیں، زراعت کی وجہ سے دنیا آباد نہیں، اسمبلیوں کی وجہ سے دنیا آباد نہیں۔ مسلمانوں، رب العالمین فرماتے ہیں جب دینی مدارس میں، مدرسوں میں، مساجد میں تہجد سے لے کے فجر تک، فجر سے لے کے ظہر تک، پھر عصر تک، مغرب تک، عشاء تک 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن والوں کا صدقہ ہے۔ رب العالمین ساری کائنات کو قرآن والوں کی وجہ سے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے اللہ پاک ساری کائنات کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ ورنہ مارکیٹوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، رشوت لی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو قرآن والوں کا صدقہ ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ مجلس مزید ببرکت ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تمامی حضرات پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے. ہر مسلمان پہ، صحابہ اہل بیت کے غلام پہ ضروری ہے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ مسلمان گناہگار ہوتا ہے. یا الہی رحم کن برما ہما، یا الہی رحم کن برما ہما، عفو کن جملہ گناہ ما ہما. یا الہی رحم کن برما ہما، عفو کن جملہ گناہ ما ہما. ای چنی پیغمبرو سردار ماں ربنا سلم وسلم دائما. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، انول نام تو گفتن کمال ادبیست. محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ستاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو، اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. سلام اس ذات اقدس پر جو والد تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی. سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریوں جس کا بچھونا تھا.
سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام و خواتین و حضرات و طالبات، آج کی یہ محفل، یہ مجلس جامعہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ توسے کا یہ علاقہ، آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے۔ جمعے کا وقت قبولیت کا وقت ہے، شان والا وقت، عظمتوں والا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت۔ حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی، محنت، شوق، ذوق۔ ابتداً دعا فرمائیں، پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، اردو سمجھ آتی ہے تو جی مینو پھر سریکی نہیں آتی، ہوں کی بنسی ہے، آخو نا سبحان اللہ، اس پاس والے نہیں آختے سبحان اللہ، سارے ایک دفعہ آخو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے لیے تشریف لائے ہو، ختم قرآن کی محفل بھی ہے، ختم بخاری شریف کی محفل بھی ہے، جمعے کا وقت بھی ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے محفل میں، مجلس میں سکون نازل ہوتا ہے، دل میں اطمینان نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ آخو نا سبحان اللہ۔ اچھا گل سمجھتے ہو ماشاءاللہ تو ساتھ۔ اللہ پاک سبحان اللہ آکھنا قبول فرماوے۔ مسلمانوں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دینی مدارس دراصل دین کے قلعے ہیں۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک نہ ہوتا۔ اور بھی کئی بندیاں نو کلمہ نہیں آتا، تبلیغی جماعت جاوے یا کوئی مدرسے آلا یا کوئی مولوی انہوں نے سمجھاوے نا، آکھے یہودیاں نو دین سکھاؤ، غیر مسلمان نو دین سکھاؤ، آساں تے مسلمان ہے تے انہاں کول پوچھی دے نا کلمہ تے سناؤ، آکھے لا الہ الا اللہ محمد خان رسول اللہ۔ میں کہا رانا رسول اللہ نہیں، اور قوما کوئی نہیں پہیاں، صرف خان رسول اللہ، یعنی انہوں نے کلمہ نہیں آتا بیچاریاں نو۔ جس کو کلمہ نہیں آتا اسے غسل کے فرض کہاں آتے ہوں گے، وضو کے فرض کہاں آتے ہوں گے، اسے نماز کا کیسے پتہ ہوگا، اور اسے دلہن کو دیکھنے کی دعا کہاں آتی ہوگی، گھر میں جانے کی دعا کہاں آتی ہوگی، واش روم میں جانے کی دعا اس کو کہاں آتی ہوگی۔ الحمدللہ یہ دینی مدارس کی برکت ہے، علماء حقہ کی محنت ہے، مولانا غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے، حضرات کی محنت ہے، اکابر کی محنت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دینی مدارس دین کے قلعے ہیں۔ ہمیں دعائیں بھی آتی ہیں، ہمیں کلمے بھی آتے ہیں، ہمیں صفت ایمانی مفصل بھی آتا ہے، مجمل بھی آتا ہے، نماز جنازے کی دعا بھی آتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کے سینوں میں، ہماری بیٹیوں کے سینوں میں رب العالمین کا پورے کا پورا قرآن کریم اللہ پاک نے محفوظ فرمایا ہے۔ دینی مدارس نہ ہوتے آج قرآن پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یاد رکھو، بے لوث خدمت، کوئی فنڈ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، نہ کہ 50,000 لے وسی آکھیا سی 25 بھی نہیں لیتے، یہ بھی تو سفڑے کول رکھو۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ بھی وہ برکت ہے کہاں؟ میں نے اپنے بیانات میں کہا کہ کسی وقت ہمارے ساتھ آ کے تہجد پڑھو، پتہ چلے گا کہ برکت ہوتی کیا ہے، رحمت ہوتی کیا ہے۔
اسی وقت آؤ ہمارے ساتھ قرآن کریم پڑھو، مسجد میں قیام کرو، مدرسوں میں قیام کرو، جماعت کے ساتھ قیام کرو، پتہ چلے گا کہ دولت ہے کیا، کہ اللہ نے بڑے بڑے مدارس کو آباد فرمایا ہے، ان کا کوئی بظاہر ذرائع نظر نہیں آتے، صرف ایک ہی بات ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے، ہر طریقے سے رزق کی، کاروبار کی، بچوں کی، اور ہر طریقے سے عمارت کی حفاظت کرنا، دنیا میں حفاظت کرنا، موت کے وقت حفاظت کرنا، قبر میں حفاظت کرنا، میدان محشر میں حفاظت کرنا، یہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ رکھو نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک آہستہ آہستہ سبحان اللہ آکھنا قبول فرماوے۔ لگدا تہاڈا بیان سنن دا ارادہ کوئی نہیں تے میں تھوڑی جی سبحان اللہ تے میں بیان کرنا کوئی نہیں، آکھو نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کی حفاظت ہے قرآن والوں کے لیے۔ مسلمانوں، جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا اللہ پاک نے اس کو بلند فرما دیا۔ مسلمانوں، جس نے بھی قرآن کریم سے نسبت حاصل کی پروردگار عالم نے اسے بلندی عطا فرما دی۔ اگر کاغذ نے قرآن کریم کی نسبت حاصل کر لی، جس کاغذ پہ قرآن کریم لکھا گیا، رب العالمین نے اس کاغذ کو بلند فرما دیا۔ گلی گلی میں پرائیویٹ سکول موجود ہیں، نرسری سے لے کے ایم ایس سی تک کی کتابیں، ڈاکٹر کی کتابیں، میڈیکل کی کتابیں، لا کی کتابیں، جج بننے کی کتابیں، ایم فل کی کتابیں، بی اے بی ایس کی کتابیں، ایف ایس سی کی کتابیں، پڑھنے کے بعد تمام کی تمام کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں۔ شان قرآن کریم ہے، عظمت قرآن کریم ہے، بلندی قرآن کریم ہے، مقام قرآن کریم ہے۔ جس کاغذ پہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ لکھی گئی، اللہ کا قرآن کریم لکھا گیا، اس کو ردی میں نہیں بیچا جاتا۔ بچے ردی میں نہیں بیچتے، ردی والا اسے قبول ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اس کی بڑی قیمت ہے، اس کو تو سر پہ رکھا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اس کی تو تلاوت کی جاتی ہے، یہ تو برکت کا ذریعہ، رحمتوں کا ذریعہ۔ اور جس کپڑے نے قرآن کریم سے پیار کیا پروردگار عالم نے اس کپڑے کو بھی بلند فرما دیا۔ جس لکڑی نے قرآن کریم سے پیار کیا وہ لکڑی سارے کے سارے فرنیچروں سے بلند ہو گئی۔ جس کمرے نے قرآن کریم سے پیار کیا وہ کمرہ مدرسہ بن گیا، کوٹھیوں سے بلند ہو گیا، پلازوں سے بلند ہو گیا، مارکیٹوں سے بلند ہو گیا۔ مسلمانوں، توسے کے رہنے والوں، اور جس انسان نے قرآن کریم سے پیار کیا پروردگار عالم نے اس انسان کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ مسلمانوں، اگر میں یوں کہوں کہ قرآن والے دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آکھو نا سبحان اللہ، ساڈے واری بھی آکھو نا سبحان اللہ، تو سا منو یا نہ منو قرآن والے دنیا کے بھی بادشاہ ہیں۔ قرآن والے نہ مانو، تم اللہ تو مانتا ہے نا، اللہ نے تم سے بھی زبردستی بنوایا ہے۔ قرآن والے دنیا کے بادشاہ ہیں، حکومت ہماری ہے۔ یہ بھی کوئی حکومت روزانہ بدل جاتی ہے، پڑھ کے بندہ جیل پا دینا، انہوں کوئی حکومت آکھتے ہیں؟ حکومت ساڈی ہے نا، ہم قرآن والے ہیں، آپ قرآن والے ہیں، ہمارے بچے قرآن والے ہیں، حضرت قرآن والے ہیں، علماء قرآن والے ہیں، حفاظ قرآن، یہ بادشاہ ہیں۔ کیوں؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ وقت کا بادشاہ جو تھا وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا، وہ مسلح پہ کھڑے ہونے کے قابل کوئی نہیں۔ اللہ نے ہم قرآن والوں کو مسلح پہ کھڑا کر دیا، قرآن والوں کو اللہ نے امام بنا دیا۔
پیشوا بنا دیا، صدر بھی، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، ڈاکٹر بھی، پروفیسر بھی، ٹیچر بھی، پڑھے لکھے بھی، 100 مربوں کا مالک بھی، بڑے بڑے پلازوں کا مالک بھی، جرنل بھی، کرنل بھی، پڑھے لکھے بھی، تعلیم یافتہ بھی، ایم ایس سی ایم فل کرنے والے بھی، تمام کے تمام حافظ صاحب کے پیچھے آ کے اقتدا میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن والوں کو اللہ نے دنیا کی حکومت عطا فرمائی، اللہ نے قرآن والوں کو مصلی کا وارث بنا دیا۔ قرآن والا پیشوا ہے، اس واسطے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرو۔ مسلمانوں، اگر اپنے بچوں کو بلند دیکھنا چاہتے ہو، دنیا بھی ان کی بلند ہو جائے، آخرت بھی ان کی بلند ہو، قبر بھی بلند ہو، تو اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن والوں کو ابدی عزت عطا فرمائی ہے، قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن قرآن والوں کی عزت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا، پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا، عظمت مل گئی، بلندیاں مل گئی، شان مل گئی۔ رب العالمین کا قرآن والوں سے یہ وعدہ ہے، فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اور دنیا میں رہنے والوں اور قرآن کریم سے محبت کرنے والوں، اپنی اولاد کو قرآن کریم کے لیے وقف کرنے والوں، اور دن رات تمہارے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور دنیا والوں یہ نہ سمجھو کہ تمہاری وجہ سے دنیا آباد ہے، مارکیٹوں کی وجہ سے دنیا آباد نہیں، بازاروں کی وجہ سے دنیا آباد نہیں، تھانہ کچہریوں کی وجہ سے دنیا آباد نہیں، زراعت کی وجہ سے دنیا آباد نہیں، اسمبلیوں کی وجہ سے دنیا آباد نہیں۔ مسلمانوں، رب العالمین فرماتے ہیں جب دینی مدارس میں، مدرسوں میں، مساجد میں تہجد سے لے کے فجر تک، فجر سے لے کے ظہر تک، پھر عصر تک، مغرب تک، عشاء تک 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن والوں کا صدقہ ہے۔ رب العالمین ساری کائنات کو قرآن والوں کی وجہ سے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے اللہ پاک ساری کائنات کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ ورنہ مارکیٹوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، رشوت لی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو قرآن والوں کا صدقہ ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ مسلمانوں، سب سے پہلا شاگرد امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود قرآن کریم پڑھ کے دکھایا، مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کر کے دکھائی ہے۔ نبیوں کا سردار ہے، سلطان الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، شافی معشر ہے، ساقی کوثر، صاحب قرآن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے رب العالمین کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی کو کمتر مروم کہتے ہیں کہ کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سجویندے، نہ اتنا جاگ رب آنکھیں عبادت ای جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت ای جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ای جئی ہووے۔ سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، افسر الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے رب العالمین کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری نگاہ پڑی، میں نے اپنے شوہر نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم اطہر کی طرف دیکھا، سوج گئے تھے، بڑے بڑے ہو گئے تھے، ورم فرما گئے تھے۔ میں نے عرض کر دیا میرے آقا آپ نبی نہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبی تو معصوم عن الگناہ ہوتا ہے، نبی کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی نبیوں کے سردار ہیں، سلطان الانبیاء ہیں، شافی معاشر ہیں، ساقی کوثر ہیں۔ پھر یہ ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کیسی، یہ عاجزی کیسی، یہ انکساری کیسی، مصلی پہ کھڑے ہو کے شب داری کرنا کیسا۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا عائشہ صدیقہ افلا اکون عبدا شکورا، رب العالمین نے نبیوں کا سردار بنا دیا، صاحب قرآن کریم بنا دیا، کیا میں پروردگار عالم کا شکر ادا نہ کروں؟ تو سے کہ رہنے والوں ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے مسلمان بنایا، اسلام والا بنایا، قرآن والا بنایا، نماز والا بنایا، وضو والا بنایا، غسل والا بنایا، مسجدوں والا بنایا، مدرسوں والا بنایا۔ مسلمانوں اس سے بڑی اور شان قرآن کریم کیا بیان کر کے جاؤں؟ آج دیکھ لیں جتنے بھی قرآن والے دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، سب کی قبروں سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ انشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے، دار بنی ہاشم میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے ہوا ٹھہر جاتی تھی، پرندے ٹھہر جاتے تھے، پانی رک کے اللہ کا قرآن کریم سنا کرتا تھا۔ شاہ کی زبان اللہ کا قرآن کریم۔ آج قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی چلے گئے۔ میرے ابا جی غنیم صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے جیسی روح ویسے فرشتے ہیں، جیسے آپ ویسے ہم ہیں، جیسا منہ ویسے تھا پڑھتا سو وہ قرآن سننے والے بھی چلے گئے، سنانے والے بھی چلے گئے، ورنہ شاہ صاحب کی زبان ہوتی تھی، اللہ کا قرآن کریم ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کا تو مقام بلند ہے۔ شاہ صاحب کے شہزادے سید ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ، میں نے بھی حضرت کی آخری عمر تھی، میرا دورہ حدیث کا سال تھا، میں نے حضرت کی زیارت کی، 2-3 دفعہ حضرت سے ملاقات ہوئی، تب حضرت کا انتقال ہوا تھا، تقریباً 95-96 میں حضرت کا انتقال ہوا تھا۔ پچھلی بارشوں میں ملتان مدینہ الاولیاء ولیوں کا شہر ہے، حضرت کی قبر بیٹھ گئی تو خاندان کے لوگوں نے جب قبر کو کھولا تو نیٹ پہ آپ نے دیکھا، اب تو نیٹ کا دور ہے نا، نیٹ پہ آپ نے دیکھا حضرت کا بدن جسم بھی کمزور نہیں، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بدن بھی اللہ نے کمزور نہیں فرمایا، بلکہ آج بھی اس وقت بھی آج بھی حضرت کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سب ملنگا دی خبر تو سنے کدی خوشبو آتی ہوگی، نچن والے، گان والے، تماشا کرن والے، بدعت کرن والے، ڈھول بجاون والے، تماشا تمسخر اور دنیا دار لوگ، کوئی بڑا صدر وزیر امیر کبیر گزرا، وہ دی خبر تو اللہ نے جنت کی خوشبو نازل نہیں فرمائی۔ یہ قرآن والوں کا مقام ہے، یہ شان قرآن کریم ہے۔ جتنے بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آج بھی حضرات کی قبر سے دنیا میں ہی اللہ نے سچ حق کی نشانی دکھا دی، ساری دنیا کو بتا دیا کہ یہ لوگ سچے ہیں، قرآن والے سچے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کا ادب کیا، احترام کیا، قرآن کریم کو پڑھا، ان کی قبروں سے آج بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ریمنڈ چلی جاؤ، میرے برادری کے نوجوان حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت کی قبر سے آج بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، میرے ابا جی قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے تفسیر کے استاد بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں، لاہور میں چلے جاؤ، آج بھی حضرت کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
اور سب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں نے شک کیا بڑے مرید ہیں، کوئی مرید قبر کی مٹی میں خوشبو ڈال گیا ہوگا، لیکن وہ قبر کی مٹی لے جا کے چیک کرائی گئی نا، ریسرچ اور تحقیق کرائی گئی، تو جواب رپورٹ یہی آئی کہ اس قبر کی مٹی میں جو خوشبو موجود ہے اس کا وجود دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ یہ تونسے کی نہیں، پاکستان کی نہیں، علی پور کی نہیں، مظفر گڑھ کی نہیں، کسی اور علاقے کی نہیں، عرب کی نہیں، عجم کی نہیں، بلکہ یہ خوشبو دنیا کی ہے ہی نہیں، اس خوشبو میں جنت کی خوشبو موجود ہے۔ قریبی میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر ذوالفقار صاحب مدثر اللہ علیہ، میں ان کے خلیفے کی بات دیکھ رہا تھا کہ جن حضرات نے وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگایا نا، ان کے ہاتھوں سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دور کی بات نہیں، چلے جاؤ، جنگ چلے جاؤ، تھوڑا سا کرایہ لگاؤ نا، ناران کاغان چلے جاتے ہو، حضرت کی قبر پہ تشریف لے جاؤ۔ او لوگوں شک کرنے والوں کہ بچہ کو قرآن نہ پڑھاؤ، کیوں نہ پڑھائیں؟ کہ مولوی بن سن تو پھر کی ہو سی کہ مولوی بن سن تو بکھے مر سن، مولوی بن سن تو بکھے مر سن، پھر آگ دن مولوی کھاندے بھی زیادہ ہیں، سانو فرشتہ بھی سمجھ دیں، سانو میں بھی سمجھی کھڑے، مجھ بھی سمجھی کھڑے، اساں فرشتے بھی ہیں، اساں کھاندے بھی زیادہ ہیں۔ جتوں سے دے مسلمانوں تو سمجھی دس کوئی مولوی بک مرے آج تک، یہ میں سنیا مولوی زیادہ کھان نال مر جاتا ہے، مولوی بیچارہ زیادہ کھان نال مر جاتا ہے۔ کوئی دوائی لے پھردا ہے، یار میں نے کوئی دوائی دے میرا ہاضمہ ہوئے، ہاضمہ نہیں ہوندا، کھان نو تے اللہ نے بڑا دیتا ہے، دعوتیں ختم نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے دینی مدارس ایسی ہیں، وہاں عبداللہ نے درخواست دی حضرت، او محترم صاحب، حضرت جی بکرے کھا کھا کے تھک گئے ہیں تو دال ہی پکایا کرو، سبزی پکایا کرو۔ یہ قرآن والوں کا صدقہ ہے، یہ قرآن والوں کو رب العالمین کتنی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں، قرآن والوں کی قبروں سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لال مسجد میں چلے جاؤ، جامعہ افسہ کے طلباء طالبات کی قبروں سے آج بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ نواسے رسول، جگر گوشے بطول، جنت کے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا، شہداء کربلا موجود ہے۔ جوان علی اکبر شہید ہو گیا، معصوم علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ اور لوگوں حسینی قرآن والے ہوتے ہیں، فاطمی قرآن والے ہوتے ہیں، علی کو ماننے والے قرآن والے ہوتے ہیں، صدیقی قرآن والے ہوتے ہیں، فاروقی قرآن والے ہوتے ہیں، عثمانی غنی کو ماننے والے قرآن والے ہوتے ہیں۔ آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچڑوں کی شہادت پہ بھی اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں، بچڑوں کی شہادت موجود ہے۔ حسین پھر بھی وہاں پہ دولت کو قابو نہیں کرتا، دولت کی بات نہیں کرتا، عہدے کی بات نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کرب و بلا کی زمین پہ کھڑے ہو کے شہادت بھی قریب ہے، نیزے کی نوک سامنے موجود ہے، بچڑوں کی شہادت ہے۔ حسین پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ آج دنیا کا دستور ہے، مساجد میں، مدارس میں، کرسیوں پہ، ممبروں پہ، چارپائیوں پہ، تپائیوں پہ، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، جائیدادوں میں، مربوں میں، نرم نرم بیڈ و بستر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جاؤ نواسے رسول، جگر گوشے بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے سوال کرو، حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے؟ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، ایسی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود ان پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے،
لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. امام الانبیاء کے مدرسے کا پہلا شاگرد، پہلا قاری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اپنی حاضری لگوا دوں نا میں بھی، وقت ختم ہو گیا، وقت بڑا مختصر تھا. صدیق اکبر علماء نے لکھا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھتا تھا پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. کافر جب سنتے تھے نا ان کی بیویاں بچے، وہ امام الانبیاء کی خدمت میں پیغام بھیجتے تھے صدیق اکبر کو منع کرو، قرآن نہ پڑھا کریں. زور زور تھے، اتنی لحن داودی کے ساتھ، اتنے درد دل کے ساتھ، اتنے انہماک ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. ہمارے بیوی بچے کہتے ہیں ہمارا دل پھٹنے کو ہو جاتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ہم دربار رسالت میں جائیں اور پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ بات کہاں سے ملتی ہے؟ دربار رسالت سے ملتی ہے. جب تک حضور سے محبت نہ ہو، غلامی نہ ہو. میں بھی عاشق رسول، آپ بھی عاشق رسول. شکلیں ویکھو عاشق رسول دی ہے، چہرے تے سنت رسول پسند کوئی نہیں، ویسے کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سے سچی غلامی کرنے والے، تابعداری کرنے والے. محبت اسے کہتے ہیں، عشق اسے کہتے ہیں، تعلق اسے کہتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا فرما رہے ہیں، انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم صدیق اکبر کو پیسے کی ضرورت کوئی نہیں، مال کی ضرورت کوئی نہیں، حکومت کی ضرورت کوئی نہیں، اقتدار کی ضرورت کوئی نہیں. ایک ہی شے پسند ہے، ایک ہی چیز پسند ہے، ایک ہی دولت پسند ہے، اور وہ یہ ہے صدیق اکبر کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو. دیدار کرتا کرتا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو جائے. اللہ سے مانگنا سیکھو مسلمانوں. صدیق اکبر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنے کا، تمنا کرنے کا، آرزو حسرت کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اور دولت کا سوال کرنے والوں، عہدے کا سوال کرنے والوں، کاروبار کا سوال کرنے والوں، ریال ڈالر پاؤنڈ کا سوال کرنے والوں، اور صدیق اکبر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم صدیق اکبر کچھ نہیں مانگتا، ایک ہی دعا ہے، ایک ہی مناجات ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے. صدیق کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو. دیدار کرتا کرتا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. صدیق کی گود ہے، غار ثور ہے، امام الانبیاء کا رخ انور ہے. رج رج کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب قرآن کی مازاغ البصر کی آنکھیں، والضحیٰ کے چہرے انور، واللیل کی ظلم مبارک، علم نشرہ کا سینہ مبارک، شفتین کے لم مبارک کا سیدنا صدیق اکبر نے اللہ سے مانگا، میرے اللہ تیرے محبوب میں، صدیق اکبر میں، اس عبادت میں دوسرا ثانی کوئی نہ ہو، شریک کوئی نہ ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو. صدیق اکبر کو محبت ہے، تنے تنہا اکیلے امام الانبیاء کا دیدار کرنا چاہتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کا غار ثور میں رج رج کے دیدار فرما رہے ہیں. اسی کو کمتر مرحوم کہتے ہیں کہ ہن مٹھیاں راتاں غار دیا، ہن مٹھیاں راتاں غار دیا، سئی نال جے گزریاں کلیاں نے. ہن مٹھیاں راتاں غار دیا، سئی نال جے گزریاں کلیاں نے. کئی باری نانگ نے ڈنگ مارے، صدیق نے تلیاں چھلیاں نے.
وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے مانگا، رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا، اور ایسی زیارت کرنا، بار بار قربت حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا، ایسا موقع تو جبرائیل امین کو بھی نہیں ملا۔ جبرائیل امین بھی چاہتا ہے کہ آئے کاش میں جبرائیل امین نہ ہوتا، میں نوریوں کا سردار نہ ہوتا، میں سید الملائکہ نہ ہوتا، بلکہ میں سیدنا صدیق اکبر ہوتا۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ امام الانبیاء کا دیدار کرتا۔ شب ہجرت آتی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ کمتر مروم کہتا ہے کہ نہ اتنا قرب دا موقع، نہ اتنا قرب دا موقع، وسیع جبریل نو ملیا، اٹھائیں مستقل ڈیرے دوے خدمت گزارا دے۔ اللہ نے دعا منظور فرمائی۔ قیامت تو قائم ہو جائے گی، سیدنا صدیق اکبر میں، عمر فاروق میں، امام الانبیاء میں رب العالمین بھی جدائی برداشت نہیں کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اللہ سے جنت خریدی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صدیق اکبر نے اللہ سے جنت خریدی، اللہ نے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی۔ ریاض الجنہ ہے، حجرہ عائشہ مبارک ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ قیامت تو قائم ہو جائے گی، سیدنا صدیق اکبر دنیا میں بھی جنت سے بھی زیادہ افضل ٹکڑا ریاض الجنہ میں اللہ پاک نے صدیق اکبر کو عطا فرما دیا۔